بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل يكون الناس في النار إلا على حصائد ألسنتهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. برادران اسلام، ہم اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان اور اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی. ایمان اور اسلام وہ نعمت ہے جو انسان کو زندگی جینے کا سلیقہ سکھاتی ہے. صبح سے لے کر شام تک اپنی زبان کا استعمال کیسے کرے، اپنے ہر عضو کو اللہ کی مرضی کے مطابق کیسے استعمال کرے، یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے. ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے، اور اس پرفتن دور میں انسان کے لیے اولاً تو نیکی کرنا مشکل ہوتا ہے، اور نیکی کرنے کے بعد نیکی کو بچانا اس سے زیادہ مشکل ہوتا ہے. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں: من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. قرآن نے ایسے نہیں کہا من عمل فلہ عشر امثالها کہ جو نیکی کرے تو اس کو 10، کوئی اچھا عمل کرے تو 10 نیکی ملے گی. نہیں، من جاء بالحسن، جو نیکی لے کر اللہ کے دربار میں حاضر ہو اسے 10 گنا اجر ملے گا. صرف نیکی کرنے پر اجر نہیں، نیکی کو بچا کر اللہ کے دربار تک لے جانا. کیا مطلب اس کا؟ کہ آپ نے نماز تو پڑھ لی، آپ نے قرآن کی تلاوت بھی کر لی، مگر اس کے بعد آپ نے ایسے اعمال کیے جن اعمال کی وجہ سے آپ کی نیکی برباد ہوئی. آپ مسجد میں سے نکلے اور آپ نے کسی کی گالی دی، آپ مسجد میں سے نکلے اور نکلتے نکلتے گھر پہنچنے تک کسی کی غیبت کی کہ وہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، اس نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، جیسا کہ آج ہماری عادت ہے. تو اب وہ نیکی تو آپ نے کی مگر اس نیکی کو آپ نے بچایا نہیں. فرماتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہے کہ انسان خود اپنا آشیانہ بنائے اور خود اپنے سے اس کو آگ لگائے. اپنا گھر بنائے اور اپنے گھر کو اپنے ہاتھ سے کیا کرتے آگ لگا دے. تو اس لیے نیکی کرنا ہمارے زمانے میں تو نیکی کرنا بھی مشکل ہے، اور پھر اس نیکی کو بچانا تو کریرا وہ بھی نیم چڑھا اور زیادہ مشکل ہے. سیدنا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھا، تو مجھے اچانک ذہن میں ایک سوال آیا. تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا: یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی بعمل یدخلنی الجنۃ ویبعدنی عن النار. کہ آپ مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے. صحابہ بھی صحابہ تھے،
ایسے بہترین سوال کرتے تھے، اللہ کی طرف سے ان کے ذہن و دماغ میں ایسے سوالات کا ورود ہوتا تھا کہ دنیا میں شاید کسی نے ایسے سوالات، ایسے انوکھے سوالات کیے ہو جیسے صحابہ نے اللہ کے رسول سے سوال کیا۔ عجیب انوکھے سوال، انسان کو تعجب بھی ہوتا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کو بکریاں چرانا نہیں آتا تھا، یہ وہی لوگ ہیں جو جاہلیت میں زندگی گزار رہے تھے، یہ وہی لوگ ہیں جن لوگوں کو شراب پینے کی عادت تھی، جن کے یہاں زنا عام تھا، جن کے یہاں پر کوئی برائی ایسی نہیں کہ جو برائی ان کے یہاں پر عام نہ ہو، مگر وہی لوگ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ کو حاصل کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کی زندگی کو ایسے پلٹ کر رکھ دیتا ہے کہ جس کو کسی شاعر نے کہا وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ ایسے سوالات کیے کہ دنیا کا بڑا سے بڑا پروفیسر، دنیا کا بڑا سے بڑا ذہین، دنیا سے بڑا عقل مند وہ بھی ایسے سوالات سوچ بھی نہیں سکتا، صحابہ ایسے سوالات کرتے تھے۔ تو حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں، حالانکہ حضرت معاذ بن جبل کوئی بہت بڑی عمر کے نہیں تھے، چھوٹی سی عمر کے تھے، 18 سال کی عمر میں اسلام میں داخل ہوئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو حضرت معاذ کی عمر بیان کی جاتی ہے کہ 29 سال، اور 33 سال کی عمر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے طاعون عمواس میں آپ کا انتقال بھی ہو گیا۔ اعلمہ بالحلال والحرام معاذ بن جبل، اتنی چھوٹی سی عمر میں 20-22 سال کی عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لقب دیا اعلمہ بالحلال والحرام معاذ بن جبل، کہ میرے صحابہ میں سب سے زیادہ حلال اور حرام کی معرفت رکھنے والے کون ہیں؟ حضرت معاذ بن جبل۔ گویا کہ ان کو فقیہ ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنے سال کی عمر میں؟ 20-22 سال کی عمر میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ابھی 2-4 سال ہی رہے۔ اللہ کے رسول کی موجودگی میں جب وحی کا نزول ہو رہا ہے، ابھی شریعت کا تدوین ہو رہی ہے، ایسے زمانے میں اعلمہ بالحلال والحرام معاذ بن جبل کا یہ لقب ملنا یہ معاذ کے لیے بہت عجیب و غریب بات تھی کہ ایک نوجوان نوخیز ہے اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں اعلمہ بالحلال والحرام معاذ بن جبل۔ تو فرماتے ہیں میرے ذہن میں سوال آیا تو میں نے سوال کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کے ساتھ شرک نہ کرو، وتقیم الصلاۃ، اور نماز پڑھو، وتحج البیت وتصوم رمضان۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بیان کیا کہ ارکان اسلام ہے، اس کی تفصیل اللہ کے رسول نے بیان کی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا ادلک علی ابواب الخیر کلھا، کیا میں تمہیں ابواب خیر نہ بتاؤں؟ خیر کے دروازے کیا کیا ہے؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصوم جنۃ، کہ روزہ یہ جہنم سے ڈھال ہے، والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما تطفئ الماء النار، اور صدقہ یہ گناہوں کو ایسے ہی مٹا دیتا ہے جیسے پانی سے آگ کے اوپر اگر پانی کو ڈال دیا جاوے تو آگ کیا ہو جاتی ہے؟ بجھ جاتی ہے۔ بعض روایت میں ہے تطفئ غضب الرب، اللہ کے غصے کو کیا کر دیتا ہے؟ ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا کہ معاذ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ اسلام کا رأس الاسلامی وعمودہ، اسلام کے اصل کیا ہے، اسلام کا ستون کیا ہے، اور اسلام کا ذروۃ سنام کیا ہے، اسلام کی کوہان کیا ہے؟ تو حضور نے کہا کہ اسلام کا رأس الاسلامی الاسلام، اسلام کی اصل تو اسلام ہی ہے جو اللہ کے رسول نے پہلے بیان کی، اور اس کا عمود الایمان، ایمان ہے، وہ ذروۃ سنام ہی الجہاد، اور اس کی کوہان اور اس اسلام کو ہر زمانے میں سربلندی تک پہنچانے کے لیے اگر کوئی ذریعہ ہو سکتا ہے تو وہ کیا ہے؟ جہاد۔ یہ ساری تفصیل بیان کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عجیب بات اخیر میں ارشاد فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں الا ادلک علی ملاک ذلک کلہ، کہ معاذ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو ان سب کی جڑ ہے؟ تو کہا بھلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو ایسا ہی پوچھنا چاہ رہا ہوں
کہ جس سے جنت میں چلا جاؤں اور جہنم سے کیا ہو جاؤں، بچ جاؤں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخذ بلسان، یہ ہوگا کہ اپنی زبان باندھ، سر ڈائریکٹ بولا نہیں، اپنی زبان باندھ، پر اف علیک ھذا، کہا اپنی اس زبان پر کنٹرول کرو، اپنی زبان پر کیا کرو، کنٹرول کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور یہ کہنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ تو حضرت معاذ بن جبل نے سوال کیا، وَهَلْ يُؤْخَذُ النَّاسُ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم جو زبان سے باتیں کرتے ہیں اس پر بھی اللہ رب العزت حساب لے گا، اس کا بھی اللہ کو حساب دینا پڑے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لک امک یا معاذ، اے معاذ، عربی زبان میں جملہ کہا جاتا تھا کہ یہ کیا بات ہوئی، ویسے اردو میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں تیرا ستیہ ناز ہو، لیکن ایسا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ بات کو سمجھو، ایسی بات نہیں ہے کہ زبان سے کچھ نہیں ہوگا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ فِي النَّارِ إِلَّا عَلَى حَصَادِ أَلْسِنَتِهِمْ، کہ لوگ جہنم میں جائیں گے اپنی زبانوں کی وجہ سے، لوگ جہنم میں جائیں گے اپنی زبانوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے زیادہ جو چیز انسانوں کو جہنم میں گھسیٹ کر لے جائے گی وہ کیا ہے؟ انسان کی زبان ہے۔ لہذا فتنوں کے زمانے میں اپنی زبان پر کنٹرول یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ حدیث پاک میں ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت یہ زنا سے زیادہ خطرناک ہے۔ تو سوال پیدا ہوا کہ غیبت زنا سے زیادہ خطرناک کیوں ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ زنا کرنے کے بعد اگر انسان اللہ سے معافی مانگے تو اللہ معاف کر سکتا ہے، مگر غیبت کرنے کے بعد اگر وہ معافی مانگے تو اللہ معاف نہیں کرتا ہے، جب تک کہ جس کی غیبت کی وہ معاف نہ کرے، جب تک کہ جس کی غیبت کی وہ اسے معاف نہ کر دے، وہاں تک کہ اللہ معاف کرتا نہیں ہے۔ حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب معمول تھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ غیبت کے اوپر بہت کلام کرتے تھے اپنی تقریروں خانقاہ کے اندر میں۔ تو بعد میں کیا ہوتا تھا، لوگ حضرت کے بعد آتے تھے اور آ کر کہتے تھے کہ حضرت میں نے آپ کی غیبت کر دی۔ آپ ایسا ذہن سازی کرتے تھے کہ کہا کہ بھائی جس کی غیبت کی اس کے پاس جا کے معافی مانگو۔ تو حضرت کے پاس آتے تو حضرت کہتے کہ ٹھیک ہے آپ معاف کر دوں گا، لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ کہا کیا شرط؟ کہا آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ آپ نے کیا غیبت کی، آپ نے میرے پیچھے میری کیا غیبت کی، کیا کرنا پڑے گا، بتانا پڑے گا۔ وہ سامنے والا آدمی پریشان ہو گیا کہ اللہ کیسے بتاؤ؟ تو پھر حضرت کہہ کہ دیکھو میں سب کے سامنے نہیں کہتا، آپ اکیلے میں آ کر بتاؤ، لیکن آپ کو بتانا پڑے گا، تو معاف کروں گا، نہیں تو معاف نہیں کروں۔ لیکن اللہ والے تھے، پھر کیا کہتے تھے کہ میں ایسا اس لیے کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے وہ غیبت سمجھ رہا ہو لیکن واقعتاً وہ غلطی اور وہ برائی میرے اندر پائی جاتی ہو اور مجھے معلوم نہ ہو، اس کے بتانے سے میری اس غلطی کا مجھے علم ہو جاوے اور میں اپنی اصلاح کر دوں۔ اللہ اکبر، کیسے اللہ علیہ کہا میں اس لیے کہا مجھے اس کو رذیل کرنا مقصود نہیں ہوتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں اس سے دو فائدے ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ حضرت کا کہنا یہ ہے کہ میری غلطی کا مجھے علم ہو جائے اور میری اپنی اصلاح ہو جائے، اور وہ آدمی بھی آئندہ کسی کی غیبت کرے گا نہیں کہ بھائی غیبت کرنے کے بعد اگر معافی مانگنے گئے اس نے پوچھ لیا کیا غیبت کی، تو اپنے کیسے اس کو بتائیں گے کہ میں نے آپ کی یہ غیبت کی ہے۔ تو دونوں کے فائدے ہیں، جس کی غیبت کی اس کا بھی فائدہ ہے اور جو غیبت کرنے والا ہے اس کا بھی فائدہ کہ اس کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے کہ بھائی آئندہ غیبت نہیں کرنا، نہیں تو جا کر حضرت تھانوی جیسا کوئی آدمی پکڑا گیا اور بولے کہ اچھا چلو بتاؤ کیا غیبت کی۔ اب آدمی کسی کے سامنے کہے کہ میں نے آپ کو ایسا کہا، آپ ایسے ہیں، آپ فلاں ہیں، آپ ڈھمکے ہیں، تو انسان کے لیے کتنی سکھی کی بات ہے، انسان کے لیے کتنی ذلت کی بات ہے۔ وہ کہے گا کہ یہ آدمی ہمیشہ مجھے یاد رکھے گا جراحت اللسان لها التیام ولا یلتم ما جرح اللسان، کہ چھری کا تیر کا تلوار کا تھا گھاؤ بھرا، لگا جو زخم زبان کا تو رہا ہمیشہ ہرا۔ لہذا اس بنا پر اپنی زبانوں پر کنٹرول بہت ضروری ہے۔ اسی لیے روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھے ما بین لحیتین اور ما بین رجلین کی ضمانت دے دے
میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یعنی جو اپنی زبان پر کنٹرول اور اپنی شرمگاہ پر کنٹرول کی ضمانت دے دے، میں اسے جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں. تو اس لیے ہمارے اس زمانے میں خاص طور پر ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ چیزیں بہت عام ہیں کہ ہم غیبت کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، جب غیبت یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس گناہ کی کوئی تلافی دنیا کے اندر میں ممکن ہی نہیں ہے. اور انسان غیبت کرتا ہے تو غیبت کرنے والا گویا کہ اپنی گناہوں، اپنی نیکیوں کو برباد کرتا ہے. اور عقل مند آدمی کبھی ایسا نہیں کر سکتا ہے کہ اپنی نیکی کو خود کیا کرے، برباد کرے. لہذا اس بنا پر ہمیں اپنے اس معاشرے میں اپنے اس رویے کو پر غور کرنا چاہیے. میں نے سورہ حجرات کی آیت قرآن کریم کے آپ حضرات کے سامنے پڑھی. سورہ حجرات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا. سورہ حجرات یہ معاشرت کے اصول کو بیان کرتی ہے. اسلامی معاشرت اور اسلامی نظام، یہ گاؤں میں، محلے کے اندر میں ایک دوسرے کے تعلقات یہ کیسے ہونے چاہیے، اس کو بیان کرتے ہوئے وہاں پر ایک اہم ترین چیز کو بیان کیا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، تم میں سے کوئی کسی دوسری کا مذاق نہ اڑائے. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر. ولا نساء من نساء، اور نہ کوئی عورت کسی دوسری عورتوں کی مذاق اڑائے. عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ جس کی آپ مذاق اڑا رہے ہو وہ بہتر ہو، اور جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ بہتر ہو اس سے جو مذاق اڑا رہے. اس کے بعد قرآن نے کہا ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب. کہا نہیں، لا تلمزوا انفسکم، اپنوں کے اوپر الزام تراشی مت کرو. ولا تنابزوا بالالقاب، اور برے القاب سے ایک دوسرے کو نہ پکارو. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد اگر سب سے بڑا کوئی گناہ ہے تو وہ مسلمان کو غلط لقب سے پکارنا. ہم لوگوں بھی کچھ بھی نام رکھ دیتے ہیں، کچھ بھی نام رکھ دیتے ہیں. ہمارے گجرات کے ایک بہت بڑے خطیب گزرے ہیں، مولانا دیسائی صاحب، یو کے اندر میں. تو ان کی کتاب میں پڑھ رہا تھا، اس کتاب کے اندر انہوں نے عجیب بات لکھی. کہا کہ اردو زبان جو ہے وہ بڑی مہذب زبان ہے. کہا اس زبان کے اندر میں کم تر پیشہ رکھنے والے آدمی کو بھی اس الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے کہ اس کو برا نہ لگے. پھر آپ نے کہا کہ اردو زبان کے اندر میں جو بھنگی ہے، بھنگی کو اردو میں بھنگی کہتے ہیں، لیکن مہذب اردو کے اندر میں اسے بھنگی نہیں کہا جاتا ہے، اس کو مہتر کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ تو مہتر اصل میں مہتر ہے. مہ کے معنی بڑا اور تر کے معنی بہت بڑا. تو بڑا آدمی، تو بھنگی کو بھی کیا کہتے ہیں؟ وہ مہتر کہتے ہیں، تاکہ اس کو بھنگی کہنے سے اس کو ایسا کہا مجھے بھنگی کہہ دیا. کہا اس کو زبان آپ کے اس لفظ سے کسی کو تکلیف نہیں. کہا یہ اسلام کی تعلیمات کے اثرات ہیں. ولا تنابزوا بالالقاب کے اوپر ہمارے بزرگوں نے کیا کیا؟ عمل کیا. تو کہا کہ بھنگی کو بھی مہتر کا نام دیا. کہا کہ یو پی کے اندر میں جو لوگ جولاہے ہوتے تھے، تو جولاہا کسی کو کہہ دو جو کپاس وغیرہ کی گدی وغیرہ بنانے کا کام کرتے ہیں تو اس کو گھٹیا سمجھا جاتا تھا. تو جولاہا کہنے سے لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی. تو ہمارے بزرگوں نے کیا کہا کہ اس کو کیا کہو؟ نور باف کہو. کیا نام دیا اس کو؟ نور باف، یعنی نور کو بانٹنے والا، نور کو صاف کرنے والا. اس لیے کہ وہ روئی جو ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے؟ نور جیسی ہوتی ہے. تو اس لیے اس کا نام کیا کیا؟ نور باف کا ہوگا. تو کہا اگر گھٹیا پیشے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی ایسے الفاظ استعمال کیے. کہا اگر کسی حجام کو حجام کہو تو بیچارے کو تکلیف ہوتی ہے کہ اس نے میرے کو حجام کہا. کہا حجام کو حجام نے حجام کا نام دے دیا خلیفہ. حجام کو کیا کہتے ہیں؟ خلیفہ. تو کہا یہ ہے زبان کو اس طریقے سے کہ گھٹیا سے گھٹیا، کہ آپ کی زبان کے وجہ سے کسی کو تکلیف ہو. ولا تنابزوا بالالقاب. لہذا ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے. عام طور پر ہم مستی مذاق کے اندر میں کسی کو کچھ بھی تکلیف پہنچاتے ہیں. دیکھو ایک ہے مزاح اور ایک ہے تمسخر اور مذاق، دونوں میں فرق ہے. مزاح کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے دل لگی. مزاح جائز ہے اور مذاق اور تمسخر یہ جائز ہے، یہ تو حرام ہے.
بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ. کس کو کہتے ہیں؟ مذاق اور تمسخر. کس کو کہتے ہیں؟ مذاق اور تمسخر کہا جاتا ہے کسی آدمی کو نیچا دکھانے کے لیے اس کا مذاق کرنا. یہ کہ آپ اس کا مذاق ایسے کرو کہ اس کو تکلیف ہو جائے اور وہ گھٹیا ہو جائے، جس کی وجہ سے کہا کہ مذاق کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے. جیسے کوئی آدمی پست قد ہے، آپ نے اس کو کہہ دیا ٹھینگا، تو ظاہر سی بات ہے وہ خوش ہوگا، اس کو تکلیف ہوگی. کوئی آدمی موٹا ہے، آپ نے اس کو کہا موٹو، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس کو تکلیف ہوگی. یہ مذاق ہے، اس کی گنجائش نہیں شریعت میں. مزاح کی گنجائش ہے. مزاح کیا ہوتا ہے؟ دل لگی. کیا مطلب؟ کہ جھوٹ بھی نہ ہو اور آدمی تھوڑی دیر کے لیے کسی کو ہنسا لے. جھوٹ میں بھی شریعت میں ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں. ہم لوگ ہنسانے کے لیے خود بھی جھوٹ بولتے ہیں، تو ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ بولنے کی شریعت میں گنجائش نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزاح کرتے تھے، مذاق نہیں کرتے تھے. ایک کتاب ہے اردو زبان کے اندر میں، اس کا نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹیں. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سے موقع پر ہنسے. تو ان مسکراہٹوں کے اندر میں لکھا کہ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کوئی سواری نہیں، مجھے اونٹ دو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارقبوہ علی النوق، کہا اس کو ان کے بچے میں سوار کر دو. تو وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنا لمبا چوڑا آدمی ان کے بچے میں کیسے بیٹھوں گا؟ حضور نے کہا کہ بھائی ہر اونٹ کا بچہ ہے. یعنی اگر آپ اس کا مطلب ان کے بچے میں نہیں، آپ کو اونٹ پر سواری کے لیے کہہ رہا ہوں، لیکن حضور نے تھوڑا سا دل لگی کے لیے کہ ماحول کے اندر میں لوگ تھوڑا سا ہنسے، اس لیے حضور نے کہا ارکبوہ علی النوق، تو اونٹ پر سوار ہونے کے لیے کہا. لیکن جو بڑا اونٹ بھی ہے وہ بھی کسی اونٹ کا تو بچہ ہی ہوگا نا، تو اس نے کہا ارکبوہ علی النوق. ایک مرتبہ ایک بڑھیا آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اور کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے دعا کیجیے میں جنت میں چلی جاؤں. تو حضور نے کہا کہ بوڑھی جنت میں نہیں جائے. تو رونے لگی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ارے بڑھیا کیوں روتی ہو؟ تو کہنے لگی کہ اللہ کے رسول آپ نے کہا کہ بڑھیا جنت، یعنی بوڑھی بوڑھے ہونے کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گی، جوان ہوگی جنت میں. تو پھر اس نے مسکرا دیا اور ہستی وہاں سے کیا ہو گئی، چلی گئی. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی بیٹھے بیٹھے کھجور کھا رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں کہ کھجور کھاوے اور گڈلی حضرت علی کی طرف اٹھے چپکے سے. اب جب کھانے سے فارغ ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی کتنے سارے کھا گئے ہوئے. تو حضرت علی نے دیکھا حضور کے سامنے کوئی گڈلی نہیں. تو وہ کہنے لگے کہ حضور آپ تو گڈلی سمیت کھا گئے، کہ میں نے تو گڈلی بھی نکالی لیکن آپ تو گڈلی بھی ساتھ میں کیا ہو گئے، کھا گئے. تو فرماتے ہیں کہ حضور بھی دل لگی کرتے تھے. تو دل لگی کا یہ طریقہ اسلام ہر چیز سکھاتی. میں نے کہا صبح سے لے کر شام تک آپ کو کیسے ہنسی مذاق کرنا وہ بھی اسلام سکھائے گا، اور کیسے آپ معاشرے اگر ہم اسلام کو سمجھیں اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں، خدا کی قسم یہ دنیا ہی انسان کے لیے چلتی ہے. حکیم الامت مجدد ملت ستانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر اسلامی اخلاق کو، اسلامی اقدار کو معاشرے میں زندہ کیا جائے تو اللہ کی جنت سے پہلے دنیا میں انسان کا اپنا معاشرہ ہی کیا بن جائے گا، جنت بن جائے گا. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابوبکر کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے کے اندر میں ایسا امن و امان ہوتا تھا کہ کوئی مرد کسی عورت پر نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، نگاہ اٹھا کر بھی کوئی کسی کو دیکھتا نہیں، کوئی کسی کے مال کی طرف لالچ کی نگاہ سے بھی نہیں دیکھتا تھا. جب اسلامی اصول کو مکمل طور پر نافذ کیا گیا. بہرحال آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی نیکیوں کو بچانے کے لیے اپنی زبانوں پر کنٹرول کریں، غیبت سے اپنے آپ کو بچائے. غیبت یہ معاشرے میں عام ہو چکا ہے، اس سے بچائے، لوگوں کا مذاق اڑانے سے بچائے، لوگوں کی غلط نام رکھنے سے بچائے، اور ایسا معاشرہ ہو جس معاشرے میں ہر آدمی ایک دوسرے سے خوش ہونا چاہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں وَطِلَاقَتُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ، اپنے بھائی کو خندہ پیشانی سے، ہنستے ہوئے چہرے سے ملنا، یہ بھی کیا ہے، صدقہ. ابھی 15 دن پہلے میں کلکتہ گیا تو وہاں 2-3 بیان ہوئے. بیان کے بعد رات میں بیٹھے جگہ پر تو ایک حاجی صاحب آئے اور مجھے کہنے لگے کہ مولوی صاحب ایک سوال ہے ہمارا. میں نے کہا کیا سوال ہے؟ کہا یہ آپ ہمیشہ مسکراتے رہتے ہو، اس کا کوئی آپ کے پاس طریقہ ہے ہمیشہ مسکراتے؟ میں نے کہا مجھے تو بھی طریقہ دکھا کہ آپ بیان بھی کرتے ہو تو مسکراتے ہو، کسی سے ملتے ہو تو بھی مسکراتے ہو. تو میں نے کہا بھائی یہ تو اسلام کی تعلیمات ہے.
اور میں نے ان کو یہ حدیث سنائی، وہ طلاقت کا بھی وجہ اخی کا صدقہ، اور تمہارا اپنے بھائی کو صدقے ہنستے ہوئے چہرے سے ملنا۔ میں نے کہا ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ذرا سا کچھ ہوا کہ وہ سامنے سے گزرا تو اتنا منہ بنا لیا، تو وہ سامنے والا بیچارہ، اس کو آپ کو ایسا لگتا ہے کچھ نہیں ہوا لیکن اس کو تکلیف ہوتی ہے، وہ 10 آدمی کو بولے گا حضرت نے تو منہ بس ہو گئی، اتنا بڑا منہ بنا کے میرے سامنے سے کیا ہو گئے گزر گئے۔ تو کہنے کو چھوٹا سا عمل ہے۔ سائنٹیفک ریسرچ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کسی کو ہنستے ہوئے چہرے سے ملتے ہو تو سامنے والے کے دل کو راحت پہنچتی ہے، اور جس سے اس کی بیماری اور اس کا غم ہلکا ہوتا ہے، اس کی بیماری اور اس کا غم کیا ہوتا ہے، ہلکا ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت ہمیں اسلامی معاشرت کو اختیار کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے معاشرے کو ہر قسم کی گناہوں سے بچنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے ایسے اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت